السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی ضروری ڈسکشن کرنے کے لیے حاضر ہوں. آج ایف ایس سی پارٹ 1 کا رزلٹ ہے. فیڈرل بورڈ کا شاید رزلٹ ہے آج, اور یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے بچوں کے کیریئر میں. میرا یہ بلیف ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ 11-12 سال کی عمر سے شروع ہو جانی چاہیے, لیکن اگر آپ بہت دیر بھی آپ نے کر دی ہے تو انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 از دا ویری ڈیفائننگ مومنٹ ان یور لائف. اچھا, ہم ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل آپ کو میں پیچھے پیش کر رہا ہوں جس کی بہاف پہ آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں. اصل میں نا کئی دفعہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں اپنے آپ کو لے کے, بہت سے کنفیوژن ہمیں رہتی ہیں کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں, ہماری یہ اچیومنٹس ہیں, ہم اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں, اور ہم کئی دفعہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں یا او لیول میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں امپروو کروں گا, امپروو کروں گی. پھر آپ فرسٹ ایئر میں آپ آتے ہیں تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ امپروو کریں گے. تو آپ کے پاس فرسٹ ایئر کا رزلٹ جو ہے اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ, کہ جس کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی مومنٹ پہ لے آتے ہیں جہاں سے کہ آپ آگے اپنے کیریئر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ اگر میٹرک کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, ایف ایس سی کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, یا او لیولس کو فالو کر رہے ہیں, یا اس طرح کے ریزلٹس کو, تو آپ کے پاس 3 سال کا رزلٹ موجود ہے, 9th کا, 10th کا, فرسٹ ایئر کا. آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں, اور پھر میں آپ کو جو میرے پیچھے کچھ چند اسٹیٹس لکھے ہوئے ہیں اس کو رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے لیے آپ پہلے سے فیصلہ کریں. یہاں پہ جو آپ کے پیچھے نظر آ رہا ہے اس میں نے کچھ نوٹس لکھے ہیں. اگر آپ کا رزلٹ, ایف ایس سی کا رزلٹ, پارٹ 1 کا رزلٹ اور میٹرک کا رزلٹ, اس کو آپ تینوں کو کمبائن کریں تو آپ کے سامنے ایک ایوریج اسکور آئے گا. یہی اسکور آپ کا ڈیٹرمن کرے گا آپ کا پارٹ 2 کا رزلٹ, اور پھر یہی اسکور آپ کا ڈیٹرمن کرے گا جو بھی انٹرنس ٹیسٹ میں آپ دینے جا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پروگرام کے لیے دینے جا رہے ہیں, وہ بھی یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کا اسکور ہے جو میرے پیچھے لکھا ہے اسکور, اس وقت یہ کوئی 78% کے قریب فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے. اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کا میٹرک کا رزلٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی کم و بیش کسی کے درمیان میں آس پاس ہوگا, اور اگر ہم سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو اسی بیس پہ آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فیوچر اسکور کیا ہوگا. اگر یہ اسٹوڈنٹ امپروومنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے ہم نے ایک چارٹ میں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے کہ وہ اس میں سے 20 نمبر امپروو کر لیتا ہے مثال کے طور پہ, تو وہ 4% امپروومنٹ میں چلا جائے گا. اور اگر اس طرف آتے ہیں 78% پہ رہے گا, تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اگر یہ بچہ 82% اسکور بھی کر لے تو پھر بھی ایف ایس سی میں آپ کو کسی بھی اسکالرشپ کے لیے, چاہے وہ تمام پاکستان کے جو ٹاپ ادارے ہیں, چاہے وہ میڈیکل انجینئرنگ, آپ کے سائنسز کے ادارے, ایون آرٹس کے بھی جو ٹاپ ادارے ہیں, ان میں بھی آپ کا جو ایگریگیٹ اسکور ریکوائرڈ ہے دیٹ از ابو 90%. تو 90% ایک بینچ مارک ہے آپ کو کسی بھی سرکاری ادارے میں اسکالرشپ ون کرنے کے لیے. میرا یہ بلیف ہے کہ اگر آپ سرکاری ادارے میں اسکالرشپ ون نہیں کر سکے تو آپ کو کم از کم پرائیویٹ ایجوکیشن کے اوپر اپنی سیلف سسٹینیبلٹی پہ پڑھنا چاہیے. وہ ایسے کہ آپ اپنے بچے کو آج اس کا انٹر کا رزلٹ آپ دیکھتے ہوئے اس کے آگے کیریئر کو چیزوں کو فیصلہ کریں کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس کو ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں ایسے سکلز کریٹ کرے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی تیاری کر سکے. اور چاہے وہ آپ بمشکل اگر وہ فرسٹ ایئر آپ اس کی فیس دے دیں تو اگلے سالوں میں وہ اپنے لیے خود ارننگ کرنے کی گنجائش میں آ سکے اور اس کو ویلیو اپنے پیسے کی پتہ چل جائے. تو میرا یہ مشورہ ان تمام بچوں کے لیے ہے, ان تمام پیرنٹس کو ہے کہ وہ اپنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے رزلٹ کو سامنے رکھیں اور بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کچھ لکھا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یا کسی ٹاپ پروگرام کے اندر, چاہے وہ میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, یا اس کے علاوہ باقی پروگرام میں جاتے ہیں, تو یہاں میں نے آپ کو اس کا چارٹ دیا ہے کہ اس کے ایکسپینس کتنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی میڈیکل ڈگری کے لیے آپ کسی پرائیویٹ ایجوکیشن میں جائیں گے تو کم از کم آپ کے پاس 5 سالوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ کم سے کم آپ کے پاس ہونا چاہیے, بیکاز 14 سے 15 لاکھ روپے فیس ہے, پھر یہ اینولی انفلیشن ہوتی ہے, پھر آپ کا ہاسٹل چارجز ہیں, ہاسٹل نہ ہو تو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, پاکٹ منی ہے, تو 20 لاکھ روپے تو کہیں نہیں گیا. اور اگر آپ کو ضرب دیں تو 1 کروڑ روپے بنتا ہے. اس طرح اگر آپ ڈینٹل میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپینس کم و بیش 60 سے 70 لاکھ روپے میں پڑیں گے, کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو ہے 80 لاکھ روپے تک جائے گا, کیونکہ آپ کے ایکسپینسز تو وہی ہو رہے ہیں میڈیکل ڈینٹل دونوں میں. پھر آپ فارمیسی میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا لگ بھگ 25 سے 30 لاکھ روپے کم سے کم, اور ہائر کیس میں 40 لاکھ روپے تک بھی خرچہ آتا ہے. پھر آپ فزیوتھراپی میں آتے ہیں تو یہ آپ کا 25 سے 30 لاکھ 35 لاکھ کے درمیان ایکسپینس 4 سالوں کا 5 سالوں کا آتا ہے.
اور پھر آپ جب اگر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کا اینول کم سے کم ایکسپینس جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے سال کا ہے، جو 4 سے 5 لاکھ روپے ویری کرتا ہے یونیورسٹی جو بھی آپ پروگرام لیں گے، وہ وہاں پہ بھی آپ کو لگ بھگ 17-18 لاکھ روپے سے لے 22 سے 25 لاکھ روپے ایکسپینس آئے گا. تو یہ آپ جو ایکسپینس کرنے جا رہے ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے ویلیو کیا کریٹ کرے گا. آپ اگر اپنے بچے کو اس طرح ٹیون اپ کریں کہ وہ بچہ انٹرمیڈیٹ کی پریپریشن کے دوران وہ اگر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے وقت کو 4 سے 6 گھنٹے روزانہ استعمال کرے، پروڈکٹیو میں اسکل سیکھے، تاکہ 1-1.25 سال میں اپنے کچھ اسکل سیکھ سکے، تاکہ وہ جب وہ یونیورسٹی کے لیے تیاری کر رہا ہو یا ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہو تو وہ اپنے ساتھ ساتھ، اگر آپ اس وقت ورچوئل یونیورسٹیز کی آپشنز اویلیبل ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی کی اویلیبل ہیں، ایون آپ ایوننگ شفٹس میں جا کے یونیورسٹیز میں پڑھائی کر سکتے ہیں. اپنی ایجوکیشن کو ہاف اینڈ ہاف کر لیں، ہاف کیریئر آپ نے جو پریکٹیکل آپ نے ایکسپوجر لینا ہے، انٹرنشپ کرنی ہے، اور ہاف یونیورسٹی میں پڑھنا ہے. اگر آپ وہ ٹاپ 2% میں نہیں آ رہے، اگر آپ ٹاپ 2% میں نہیں ہیں، 98% میں ہیں، 96% میں ہیں، 90% جو اسٹوڈنٹس میں ہیں جو پاکستان میں ہیں، تو آپ اپنے لیے ہاف اینڈ ہاف کر لیں. اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اسکل پہ فوکس کریں تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ارننگ کا بھی باعث بن سکیں، اور کل کو یہ جو بوجھ آپ نے پیرنٹس پر ڈالنا ہے اس سے آپ بچ سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے پیرنٹس اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. تھینک یو. کلوز. Thank you.